اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ خلافت و خلقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اصل مقصود انسان کو انسان کی خلقت سمجھانا ہے اور انسان کو انسان کی خلافت بتانا ہے، اور پھر خلقت و خلافت سے متعلقہ امور سے انسان کو آگاہ کرنا ہے۔ اور انسان کے لیے جو معرفت ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت و خلافت کا ارادہ کیا تو ملائکہ کو آگاہ کیا۔ ملائکہ نے اس ارادہ پر اعتراض کیا کہ جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے یا جس کی خلقت ہونے جا رہی ہے یہ زمین میں فساد کرے گا اور سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا، جب کہ ہم اللہ کی ذات کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ میں زیادہ تر بحث متمرکز ہوئی ہے انسان کی خلافت کے اوپر، اور خلقت سرے سے اس بحث میں نظر انداز کر دی گئی ہے، جبکہ اصل محور خلقت انسان ہے کہ انسان کی خلقت زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے، اور اس خلقت کی جو ترتیب یا اس خلقت کا مقام ذکر کیا ہے وہ خلف میں ہے۔ چونکہ خلقت انسان خلف میں واقع ہو رہی ہے اس لیے یہ خلیفہ ہے انسان، نہ کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے یا خلیفہ کوئی اصل موضوع ہے اور اس اصل موضوع خلافت کے لیے باقی امور ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ انسان کو زمین پر اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے ملائکہ کو آگاہ کیا، اور یہ انسان چونکہ خلف میں یا خلف میں خلق ہو رہا تھا اس وجہ سے خلیفہ عنوان قرار دیا ہے اس کو، اور یہ چیز باعث بنی ہے کہ ساری بات خلافت کی طرف منتقل ہو گئی ہے خلقت سے، اور پھر خلافت میں یہ بات ہے کہ یہ خلافت کس کی ہے؟ آیا انسان پہلے سے موجود کسی دیگر مخلوق کا خلیفہ ہے، اس کے خلف میں آیا ہے، یا انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے خلف میں آیا ہے؟ اور پھر خلیفہ کو تبدیل کر دیا گیا ترجمہ نائب میں، کہ انسان نائب ہے یا جانشین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چونکہ خلیفہ کا ایک معنی یا خلف سے آنے والے کا ایک مصداق وہ ہوتا ہے جو خلف سے آ کر پہلے مستخلف کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں یا اس کو خلف کہتے ہیں، جو پہلے کی جگہ آ کر لے لے۔ ہر خلف ایسا نہیں ہے، جو خلف سے آئے وہ خلیفہ ہے، آ کر
مستخلف کی جگہ لے یا نہ لے، یہی کہ خلف میں آیا ہے، یہ خلیفہ ہے۔ مثلا ایک شخص پہلے کھڑا ہوا ہے، دوسرا اس کے بعد آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کی جگہ نہیں کھڑا ہوا، پہلا اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا بھی اس کے بعد آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ جو دوسرا آیا ہے یہ بعد میں چونکہ آیا ہے اس وجہ سے خلف ہے یہ۔ یا جیسے آبا ہیں سلف کہلاتے ہیں، اور ان کی جگہ پر اولاد جب آتی ہے تو وہ اخلاف کہلاتے ہیں۔ وہ یوں نہیں ہے کہ آبا کی جگہ پر آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر آتے ہیں، آبا اپنی جگہ پر ہیں لیکن بعد میں آنے کی وجہ سے ان کو خلف کہتے ہیں۔ اصل وجہ تسمیہ خلیفہ کا بعد میں آنا ہے یا خلف سے آنا ہے، پیچھے سے آنا ہے، دوسرے نوبت پر آنا ہے، پہلے کوئی اور ہو بعد میں آنے سے یہ خلف کہلاتا ہے۔ اسی طرح حکمران ہیں، اگر ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران آئے تو یہ بعد میں آنے والا خلف، بعد میں آنے کی وجہ سے خلف و خلیفہ ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والا آ کر پہلے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، چونکہ وہ پہلا جگہ خالی کر گیا ہے اور یہ اس کی جگہ پر آیا ہے، لہٰذا یہ قائم مقام ہونا یہ خلیفہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ مصادیق کے خلیفہ میں سے ہے، ترجمہ نہیں ہے خلیفہ کا قائم مقام ہونا۔ قائم مقام بعض اوقات خلف سے آنے والے قائم مقام بھی ہوتے ہیں، ہر خلف میں آنے والا قائم مقام نہیں ہوتا، یعنی کسی قائم مقام سے مراد قائم مقامہ، یعنی دوسرے کے پہلے کی جگہ پر کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا، اپنی جگہ پر۔ قائم مقام تو سب ہوتے ہیں، یعنی اپنی جگہ پر سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو دوسروں کی جگہ یا دوسروں کی جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں قائم مقام کہتے ہیں، یہ خلف سے اگر آئیں تو۔ اور یہ خلف قرآن کریم نے صرف اس آیہ میں ذکر نہیں کیا انسان کی خلافت کا، بلکہ متعدد آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلافت کا ذکر کیا ہے، جن کی طرف چاند کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چند آیات اور مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمیں قرآن کے دید سے واضح ہو جائے، چونکہ اس موضوع میں گفتگو اتنی ہے کہ قرآنی مطلب اس میں گم ہو گیا ہے۔ تفاسیر میں علماء نے اور مسالک نے، مذاہب نے، محققین نے اس قدر اس موضوع پر زیادہ کثرت سے بحث کی ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے یہ بیچ میں مطلب گم ہو گیا ہے، ڈور کا سرا۔ ہم صرف قرآن پر اکتفا کریں گے اور اقوال چھوڑ دیتے ہیں کسی اور موضوع کے لیے کہ اقوال کا وہاں جائزہ لیا جائے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے متعدد آیات میں کہ ہم، اور خلافت بھی زمین کی خلافت مراد ہے، چونکہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقید کیا ہے خلافت کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کو مقدم کیا ہے، ظرفیت زمین کو خلیفہ پر مقدم کیا ہے، بے ایمانہ کہ یہ خصوص زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ اور یہ زمین کی خلافت صرف اس ایک آیت میں نہیں ہے، جیسا پہلے بیان کیا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے زمین کے لیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اور صرف یوں نہیں ہے کہ خلافت فی الارض داؤد کی ذکر کیا، بلکہ پورا ماجرا بھی ذکر کیا ہے کہ داؤد اس خلافت تک کیسے پہنچے ہیں اور کس کے خلف میں داؤد کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے یا زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ یہ مکمل داستان قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے متعدد آیات میں، لیکن ان کی خلافت کا ذکر سورہ صاد آیت 26 میں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی دوسری قوم کی جگہ پر ان کے خلف میں آنے کا ذکر کیا، جیسے قوم عاد کو قوم نوح کا خلیفہ
قرآن کریم نے قرار دیا ہے۔ اور پھر سورہ یونس میں قوم سمود کو قوم عاد کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو ان کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ فاطر میں اور سورہ اعراف میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک آیہ کریمہ ہے سورہ نمل کی، جو شاید اس بات کو سمجھنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ سورہ نمل کی آیہ 62 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ نمل کی آیت میں اصل توحید کو موضوع قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو، الہیت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کو ذکر کیا ہے۔ اور باعث خلافت میں عموماً جو پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت گم ہو جاتی ہے باعث خلافت میں، جانشینی میں، یعنی اس قدر جانشین کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ جس کا جانشین بنا رہے ہیں اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کیا ہستی ہے یا اس نے اپنے لیے کیا خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ ایک پورا سیاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون، سورہ نمل آیہ 60 میں ہے۔ یعنی یہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، آسمان سے سما سے پانی اتارا ہے، اور اس میں فانبتنا بہ حدائق، اس میں باغات اگائے ہیں، درخت اگائے ہیں، ذات بہجۃ، یہ سب کچھ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، آپ ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے تھے، آپ نہیں تھے ایسے کہ زمین سے کچھ اگا سکتے، یہ اللہ نے اگایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ مانو گے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر یہی سیاق جاری ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، یا کون ہے جس نے امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرارگاہ، مستقر، تمہاری آرامگاہ یا سکون کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، زمین کے اندر دریا اور نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ وجعل لها رواسیا، پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان جو حدیں بنائی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتے۔ پھر تیسرا پیرا شروع ہوتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یعنی کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کون ہے جس نے زمین سے سبزہ اگایا، باغات اگائے، کون ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ پھر دوسرا پیرا شروع ہوتا ہے، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے استقرار کی جگہ بنایا، کون ہے جس نے اس میں انہار چلائیں، نہریں اور دریا بہائے، کون ہے جس نے پہاڑ بنائے، کون ہے جس نے نہروں کے درمیان، دریاؤں کے درمیان حاجز بنایا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اور پھر ہے اب
تم اپنے اندر دیکھو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور پھر یہ بتاؤ کہ کون ہے جو مضطر کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ مضطر پریشان حال آدمی جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین پہ خلیفہ بناتا ہے، خلفاء ارض بناتا ہے۔ خلفاء الارض کون بناتا ہے تمہیں، یعنی تمہیں خلف میں دوسروں کے بعد تمہیں کون لے کر آتا ہے۔ تم سے پہلے دوسرے تھے، اب تمہیں زمین پر کون آ کر ان کے خلف میں آباد کرتا ہے۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ خوب یہ خلافت اب عمومیت اختیار کر گئی ہے۔ یہاں پر یوں نہیں ہے کہ قوم نوح کے بعد ایک قوم کو اس قوم کا خلیفہ بنایا، یا قوم عاد کو قوم نوح کا، یا قوم سمود کو قوم عاد کا خلیفہ بنایا، بلکہ انسان کو خطاب ہے کہ تم سب کو کس نے خلیفہ بنایا۔ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، پانی کون اتارتا ہے، نبات کون اگاتا ہے، نہریں کون جاری کرتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پکار کون سنتا ہے، ان کی پریشانیاں کون دور کرتا ہے، اور یجعلکم، اور تم کو خلفاء ارض کا کون بناتا ہے، خلفاء الارض کون بناتا ہے۔ وہی ہے جس نے باقیوں کو خلفاء الارض بنایا، تم سب کو خلفاء بنا رہا ہے۔ یہ خلافت عمومی ہے، اب یہاں مختص نہیں ہے، نہ فرد کی خلافت کا ذکر ہے، نہ کسی خاص قوم کی خلافت کا ذکر ہے، نہ ہی کسی نسل کا، خاص معین نسل کی خلافت کا ذکر ہے۔ تم سب کو، یعنی تمام انسانوں کو خلیفہ کون بناتا ہے۔ خلیفہ یعنی خلف میں، زمین پر دوسروں کے بعد، خلیفہ کا مطلب دوسروں کے بعد، پہلوں کے بعد، اولین کے بعد، گزشتگان کے بعد تمہیں کون لاتا ہے ان کی جگہ پر، ان کے خلف میں کون لاتا ہے، اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، کا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اور اس طرح یہ سیاق جاری ہے، اس کے اندر یعنی ایک توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و الہیت پر یہ استدلال ہے، یہ ایک فلسفی استدلال ہے کہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اب یہاں یہ استدلال سب کے لیے ہے، یعنی کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا ملائکہ کی طرح کہ ہمیں تو نہیں بنایا آپ نے خلیفہ، یہ جن کو بنایا ہے یہ تو ان کے لیے آپ الہ ثابت ہوتے ہیں، ہمیں تو خلیفہ نہیں بنایا۔ بصورت عموم ذکر کیا ہے کہ یہ خلافت سب کے لیے ہے، عمومیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی خلافت کے باب میں فرمایا کہ یہ امر خلافت ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ عموماً اس باس میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 30 کے ذیل میں جب باس کی جاتی ہے یا کی گئی ہے، وہ سب باس ماضی کی باس ہے، یعنی ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فعل انجام دیا ہے، ملائکہ کو آگاہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے، اور پھر ایک دفعہ تاریخ میں، ایک معین دن میں، ایک معین وقت میں اعلان کر کے خلیفہ یعنی انسان کو خلیفہ بنا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اب وہی ماضی کی بنائی ہوئی خلافت وہ جاری ہے، یا اس کے اوپر بحث جاری ہے، یا اس کے اوپر فہم و تعلیم و تعلم جاری ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو ایک مسلسل امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے خلقت ایک مسلسل امر ہے، نہ کہ ایک دفعہ ایک وقوع ہو چکا ہے، تمام چیزیں خلق ہو چکی ہیں، اب وہ مخلوق جاری ہے اپنا وجود ان کا، بلکہ اللہ نے نظام بنایا ہے خلقت کا مستمر، اور دائماً اس میں خلقت ہو رہی ہے۔
اس امر واحد سے جو خلقت کا آغاز ہوا ہے، پھر اس میں وقفہ نہیں ہے کسی جگہ پر، یعنی خلق ہونا رک نہیں گیا، خلق ہونا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ہر لمحہ اور ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت انجام پا رہی ہے، لیکن نہ جزئی ارادوں سے اور نہ ہی حادث ارادوں سے کہ آج کے حالات دیکھ کر ایک ضرورت پیش آئی اور آج ایک چیز بنا دی، بلکہ نظام خلقت اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے کہ اس کے اندر تسلسل کے ساتھ ایک ارادہ ازلی کے ساتھ یہ خلقت کا امر مستمر ہے۔ اسی طرح یہ جعل خلافت، یہ جعل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کی طرح ایک امر مستمر ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ جعل ہو چکا ہے، ہر چند ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا فعل میں بصورت مستمر موجود ہیں۔ اور اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نہیں فرمایا کہ جعلتو یا اجعلو، میں نے خلیفہ بنایا ہے یا میں خلیفہ بنا رہا ہوں فعل کے ساتھ، صیغہ اسم فاعل کے ساتھ اپنی صفت قرار دے کر، یعنی میں جاعل الخلیفہ ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خوب کتنی دفعہ بنانے والے ہیں آپ؟ بصورت مستمر بنانے والا ہوں، جب تک زمین ہے زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جیسے جس طرح آسمان سے اللہ نے فرمایا میں نے پانی اتارا ہے، کتنی دفعہ اتارا ہے آپ نے؟ مسلسل اتارنے والا ہوں۔ منزل ہے اللہ کی ذات، ہر چند فعل کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا، جیسے جعل فعل ماضی کے ساتھ بھی ہے، فعل مضارع کے ساتھ بھی ہے، اور بصورت جاعل بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ صفت ہے ثابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس طرح خلقہ بھی ہے، یخلق بھی ہے، اور خالق بھی ہے، کہ اللہ کی ذات کی صفت ہے یہ خالقیت، ثابت مستمر خالق ہے اللہ کی ذات۔ اسی طرح جاعل الخلیفہ فی الارض، یعنی جب تک زمین ہے یہ جعل خلیفہ زمین پر ہے، یہ وصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب باقی جو آیات ہیں جن میں ہے کہ ہم نے قوم نوح کی جگہ پر قوم عاد کو خلیفہ بنایا، پھر قوم عاد کی جگہ قوم سمود کو خلیفہ بنایا، پھر ان کی جگہ دوسروں کو بنایا، اور سورہ نمل میں ہے کہ ہم نے تم سب کو خلیفہ زمین کا بنایا، اور کون ہے؟ تم خود بھی تو خلیفہ ہو، یعنی ابھی جو موجودہ نسل ہے یہ خلف میں ہے، آپ سے پہلے بہت سارے آئے ہیں، گزر گئے ہیں، آپ ان کی جگہ پر، ان کے بعد آپ آئے ہو، کون آپ کو ان کے بعد کون لایا ہے؟ آبا کے بعد اولاد کو، اخلاف کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے، یہ خود دلیل ہے، یعنی جعل خلیفہ فی الارض کو اللہ نے اپنی توحید یا اپنی الوہیت کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ امر نہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے مختص سے، اور نہ رک گیا متوقف ہوا ہے، یہ جعل خلیفہ فی الارض یہ مسلسل ہے، اور آگے آنے والے بھی بنیں گے۔ یہ خلافت ایک تسلسل کے ساتھ فعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور سورہ یہ بھی چند آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں سے سورہ مبارکہ نور کی آیا جامع ترین آیت ہے اس کے لیے کہ ہم زمین پر خلیفہ مسلسل بناتے رہیں گے، نہ کہ جو بنا چکے ہیں وہ کافی ہیں اور مزید آنے والی نسلوں میں یہ کام نہیں کریں گے ہم۔ سورہ نور میں آیا 55 میں، سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں خلیفہ زمین میں بنائیں گے، اور یہ تمہیں بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے آغاز کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جب ہم تمہیں خلف میں لائیں گے، خلیفہ بنائیں گے دوسروں کے بعد، اور جیسا ہم نے پہلے والوں کے لیے کیا ہے، جب تمہاری باری آئے گی تو ہم تمہیں تمکن دینی، قدرت و طاقت دینی عطا کریں گے، اقتدار دینی عطا کریں گے، وہ دین جو اللہ کی رضا والا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جب خلف میں آئیں گے تم، خلیفہ بنو گے تو خوف سے نکل کر تمہیں امنیت بھی دے دیں گے، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تمہاری باری آئے، تمہاری خلافت شروع ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمکن دے دے، قدرت دینی دے دے، تو پھر تم خوف سے نکل کر امن میں آ جاؤ گے۔ اس وقت یعبدوننی، تم نے میری بندگی اطاعت کرنی ہے، لا یشرکون بی شیئا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اسی خلافت کا ذکر ہے۔ خلافت ایک مستمر چیز قرآن کریم کے اندر ہے کہ مختلف صورتوں میں ہے، اور یہاں پر آنے والوں کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں کو۔ یہاں زمان و مکان کی قید نہیں ہے، کس زمانے کے لوگوں کو، مومنوں کو، اور کس خطے کے اور کس جغرافیہ کے مومنوں کو، شرط فقط یہ ہے ایمان و عمل صالح، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ البتہ ایمان و عمل صالح قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق، نہ جو خود تشریحات میں یا ہم نے خود ایمان و عمل صالح کا درجہ بندی کی ہے، وہ نہ، اس سے خلافت نہیں ملتی۔ خلافت یعنی وہ، اور پھر آگے تصریح بھی کر دی ہے کہ یہ خلافت اقتدار کی خلافت ہے، حکومت کی خلافت ہے، اور سلطنت کی خلافت ہے۔ تسلط آپ کا ہوگا دوسروں کے بعد، دوسرے مسلط ہوں گے، ان کے تسلط کے زمانے میں اگر آپ نے ایمان و عمل صالح اختیار کیا تو ان کی جگہ پر آپ آ جائیں گے، ان کے خلف میں آپ آ جائیں گے، انہیں ہم ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ آپ کو یہ تمکن عطا کر دیں گے ہم۔ سورہ اعراف میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ اعراف آیا 129 میں۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے اس خلافت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ ایک قانون اللہ کا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ آپ استعانت کرو اللہ سے، اور استعانت و استقامت اختیار کرو۔ کیوں؟ چونکہ زمین تو اللہ کی ہے، ملکیت زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، اور اللہ نے یہ ملکیت انسانوں کے لیے بنائی ہے، جیسا کئی آیات کے اندر ہے کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اور یہ زمین اللہ نے وراثت میں دینی ہے، تمہیں دینی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کنہیں دیں گے؟ جو استعانت کریں گے، وہ استقامت دکھائیں گے۔ قالوا، قوم نے یہ جواب دیا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، پہلے بھی ستائے ہوئے تھے، تیرے آنے کے بعد مزید ہمیں ستایا گیا ہے۔ تکلیفیں، وعدے دیتے ہو لیکن تکلیفیں ہماری برطرف نہیں ہوتی، ہم پہلے بھی ستم دیدہ تھے، اب اور زیادہ مشکلات میں آپ ہمیں ڈال رہے ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، خوب یہ عنقریب ایسا ہوگا، بہت جلدی ایسا ہوگا کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں ان کا جانشین بنا گے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جہاں بھی خلافت ہے ساتھ یہ تاکید ہے کہ یہ زمین کے لیے اللہ کا نظام ہے، کہ زمین کے اندر خلافت سے ہی انسانوں نے جاری رکھنا ہے کام۔
خلافت سے مراد یعنی خلف میں، ایک کے خلف میں دوسرے نے آنا ہے، ایک نسل نے آ کر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ یہ زمین اس نظام استخلاف کے تحت مختلف نسلوں کو سونپی جاتی رہے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تمہارا عدو اللہ ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ یہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ سابقہ جو آئے تھے جن کے پاس زمین ہے ان سے لے کر تمہیں دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ انعام میں آیا 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور صاحب رحمت ہے۔ اَن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ خب جن کو آج بنایا ہے یعنی جو آج خلیفہ ہیں، انہیں پھر یہ احساس دلا دیا ہے کہ آپ کے بعد دوسرے بھی ہیں، اور جس طرح تمہارے عدو کو خدا ہلاک کر کے تمہیں خلافت زمین کی دے دے گا، یعنی ان کے خلف میں تمہیں زمین کا اختیار دے دے گا۔ ان یشاء یذہبکم، تمہیں ختم کر کے تمہیں ہٹا کے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا یشاء، اور تمہارے بعد کسی اور کو تمہاری جگہ پر بٹھا دے گا۔ یہ ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جن کے پاس آج نہیں ہیں اقتدار، دوسرے ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ جن کے پاس اقتدار ہے انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں ختم کر کے دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو آج ہیں انہیں کہا گیا کہ تم کسی کی جگہ ہو، پہلے تو ہم سے کچھ اور تھے، اور پھر جو جہاں تم بیٹھے ہو تمہارے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسروں کو اس کا خلیفہ بنا دے گا۔ ان تمام آیات کو اگر ہم نگاہ کریں اور پھر سورہ مبارکہ بقرہ جس کی تفسیر میں ہے، اس آیہ کریمہ کو دیکھیں تو قرآن کریم کے نزدیک خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ اب میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خلف میں ایک اور مخلوق لا رہا ہوں، ایک اور مخلوق کا اضافہ ہو رہا ہے جو دوسروں کے خلف میں ہے۔ اب وہ کون ہے جس کی جگہ لایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کی دیگر آیات جو خلافت بیان کر رہی ہیں، خلافت جو پہلے دی گئی ہے اقوام کو، نسلوں کو، امتوں کو اور افراد کو، اور وہ خلافت جس کا بعد کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اور معیار بتا دیا گیا ہے، ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت ہم ایک کے خلف میں دوسرے کو لاتے ہیں اور یہ لاتے رہیں گے ہم۔ اسی ضابطے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر خلف یا خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہاں تک تو اس آیہ میں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ خلف کس کا خلف بنایا جا رہا ہے، سوائے خود لفظ خلف کے ہی، خلیفہ کے، کہ خلیفہ کے اندر خود پوری مکمل دلالت موجود ہے۔ خلیفہ یعنی خلف میں آنے والا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اس کے اندر ابہام نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ خلیفہ کا معنی ہی مبہم ہے، یا خلیفہ جس مادہ لفظی سے بنا ہے اس کا معنی مشخص نہیں ہے، وہ تو واضح ہے اور ایک ہی معنی ہے۔ متعدد معانی نہیں ہیں، نہ خلف کے نہ خلیفہ کے، خلف سے آنے والا، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، کسی اور کی جگہ پر آنے والا۔ خب یہاں تک اس کا مفہوم واضح ہے کسی ابہام کے بغیر کہ یہ کسی کی جگہ آ رہا ہے۔ اب وہ کون ہے جس کی جگہ آ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ چیزیں جو ہدایت میں دخیل ہیں انہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، لیکن وہ خصوصیات جن میں لوگوں کو دلچسپی ہے، جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہدایت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، ان خصوصیات کو قرآن ذکر نہیں فرماتا۔ ہر چند انسانوں کو
توقع ہوتی ہے. اس کی طرف قرآن کریم نے خود نشاندہی کر بھی دی ہے. مثلاً جیسے اصحاب کہف میں اس ماجرا میں واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دلچسپی بیان کر دی ہے کہ یہ کیا جاننا چاہتے ہیں، اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا، عالماً ذکر نہیں کیا، عمدن ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا ہدایت میں کوئی دخل نہیں ہے. وہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ کہ یہ کتنے آدمی تھے، یہ 3 تھے، یہ 4 تھے، یہ 5 تھے، یہ 7 تھے. سب کو اس گنتی سے سروکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ ان کا حدس و گمان ہے. اور اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ وہ جو جوان تھے فتیہ وہ کتنے تھے، اس گنتی میں کیا ہدایت ہے تمہارے لیے؟ جو اصحاب کہف میں اس ماجرا میں ہدایت ہے وہ تو گنتی کے بغیر بھی ہو گئے جتنے بھی تھے. اصل ماجرا یہ تھا کہ وہ خدا پرست تھے، زمانہ طاغوتیت کا تھا، طغیان کے زمانے میں اپنی بندگی اللہ کی ظاہر نہیں کر سکتے تھے. اب یہ ایک بڑا اہم ہدایت کا موضوع ہے جو اس داستان کے قالب میں بیان کیا گیا ہے. لیکن لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے، یہ سروکار ہے کہ وہ تھے کتنے. اگر یہ انہیں معلوم بھی ہو جائے یا حدس و گمان کے ذریعے سے کچھ عدد اپنے لیے معین کر لیں، پھر یہ بحث کریں گے کہ وہ کس کے بیٹے تھے، ان کے رشتہ دار کون تھے، ماں کون تھی، باپ کون تھا، کس قبیلے کے لوگ تھے، بہن بھائی ان کے کتنے تھے، باقی جسمانی خصوصیات ان کی کیا تھی. یہ ساری چیزیں ہدایت کا حصہ نہیں ہیں، ہر چند معلومات کا حصہ ہیں. تمام معلومات ہدایت نہیں ہوتی. ہدایت ان معلومات کو اور اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان کو راستہ ملے، منزل ملے، مقصد ملے، اور جس میں انسان اپنا راستہ کچھ طے کر سکے، روشنی ملے. ان معلومات کو ہدایت کہتے ہیں. ورنہ باقی چیزیں انسان کے اگر علم میں آ بھی جائیں اور علم میں آنے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہو جہاں پہلے تھا، تو اس کو ہدایت نہیں کہتے. اس لیے اب یہ ماجرا کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پہلے کون تھا؟ چونکہ خلف میں تو دلالت تام ہے، ابہام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلیفہ ایک امر مبہم یا ایک اصطلاح مبہم استعمال کی گئی ہے، معنی واضح نہیں ہے، دلالت واضح نہیں ہے، مدلول واضح نہیں ہے. بالکل واضح ہے، مبین ہے، روشن ہے. خلف میں کسی کو بنایا جا رہا ہے. کس کے خلف میں بنایا جا رہا ہے یہ ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ خوب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے اندر ہدایت نہیں ہے. لیکن ہمیں زیادہ دلچسپی اسی میں تھی کہ کس کی جگہ پر آ رہا ہے. اب جب کوئی بھی نہیں ملا ہمیں کس کی جگہ آ رہا ہے، تو پھر یہ ایک آ گئی کہ چونکہ یہ اگر کسی کا خلیفہ بنایا گیا ہوتا تو اس کا نام لیا جاتا. نام نہیں لیا گیا، پس اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. یعنی اس کو دلیل یا قرینہ قرار دیا گیا ہے کہ خلیفہ کس کا ہے یہ ذکر نہیں ہے. ورنہ خود لفظ خلیفہ میں ایک وضاحت ہے کہ کسی کی جگہ آنے والا، کسی کے بعد آنے والا، خلف میں آنے والا. اب اس ماجرا میں اور جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ ملائکہ کے رد عمل سے، کہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انہوں نے 2 باتیں کی، ایک خلیفہ کے بارے میں جو خلف میں لایا جا رہا ہے، اور ایک اپنے بارے میں. خلیفہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو مفسد ہے، فساد کرے گا، وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہا کہ یہ فساد کرے گا. اور دوم اس کے اندر غلط صفت، بری صفت ہے، سفک کے دماء کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا یہ. اور دوسرا مطلب اپنے بارے میں کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کی اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی. یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا. ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی. اس کو بھی دلیل یا قرینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ خلافت اللہ نے اپنا جانشین زمین پر بنایا ہے.
کیوں کہ ملائکہ کا اعتراض اسی صورت میں معقول بنتا ہے کہ جب یہ اللہ کا خلیفہ بنایا جا رہا ہو، اور ملائکہ کی تشخیص یا ملائکہ کی دانست میں اللہ کی جانشینی کے قابل نہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتا، چونکہ مفسد ہے اور سفاک ہے یہ انسان، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہم اس قابل ہیں، ہم تقدیس و تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، بس باس اللہ کی خلافت میں ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے جانشین اور اللہ کے نائب کی بات ہے زمین پر، ورنہ ملائکہ نے جو عیب انسان کا ذکر کیا ہے، یہ اگر پہلی کسی مخلوق کا خلیفہ ہوتا، وہ ملائکہ کو کہاں سے پتہ تھا یہ خون بہائے گا، چونکہ جن کی جگہ آ رہا ہے وہ بھی خون ریز تھے، وہ بھی مفسد تھے، وہ بھی سفاک تھے، اور یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ملائکہ کو کیا اعتراض ہے، پہلے والے بھی خون ریز اور سفاک، یہ بھی خون ریز اور سفاک، وہ بھی مفسد، یہ بھی سفاک، تو جیسے مستخلف تھے ایسے خلیفہ ہیں، اعتراض نہیں بنتا۔ یہ جو ملائکہ نے اعتراض اٹھایا کہ یہ نہیں ہے مناسب، یہ قطعاً جس مقام جو اس کو دیا جا رہا ہے اس کے لائق نہیں ہے، چونکہ فسادی ہے، مفسد ہے اور سفاک ہے، تو یہ اسی صورت میں ملائکہ کا اعتراض معقول بنتا ہے کہ جب یہ اللہ کا جانشین بنایا جا رہا ہو، ورنہ مخلوق کا جانشین ہو، پہلے کی کسی سفاک مفسد مخلوق کا، تو پھر تو اعتراض نہیں بنتا، پھر تو ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی جیسا ہی ہے، جیسا پہلے بنایا تھا ایسا ہی ابھی بھی بنا رہے ہیں آپ۔ اور دوسری جو خصوصیت انہوں نے خود اپنے آپ کو ثابت کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں ملائکہ تقدیس و تسبیح، دائماً تسبیح و تقدیس کرنے والے، اور ایک طرف وہ ہے مفسد اور سفاک، اور آپ ہمیں نظر انداز کر کے اس کو جانشین بنا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی صورت میں ملائکہ کا اپنے بارے میں جو بیان ہے صحیح معقول بنتا ہے کہ جب اللہ کی جانشینی مد نظر ہو، کہ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین وہ اہل تسبیح ہونا چاہیے، وہ اہل تقدیس ہونا چاہیے، وہ ملائکہ والی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے، جبکہ یہ سفاک ہے اور یہ مفسد ہے، یہ فسادی ہے، یہ اللہ کی جانشینی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک اور دلیل جو آیت کے اندر قرینہ کے طور پر اختیار کی گئی ہے کہ خلیفہ سے مراد خلف اللہ میں آ رہا ہے، نہ کہ کسی اور مخلوق کے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ آگے جتنی آیات ہیں اور الفاظ ہیں یہ سب قرینہ بنائے گئے ہیں اسی مطلب کی تائید کے لیے۔ خب ہم قرآن کریم میں ہی غور کریں کہ ان قرائن سے یہ معنی تائید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو معین ہے، ظاہر ہے جو قرآن کی آیات جس معنی کی تائید کریں گی وہی معین معنی ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک تو یہ سوال ہے کہ انہیں کہاں سے پتہ ہے کہ یہ مفسد، ابھی تو بنا نہیں ہے، ابھی تو خلق نہیں ہوا، ابھی تو خلف میں آیا نہیں ہے، ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے، تو انہیں کہاں سے پتہ یہ کہ یہ مفسد ہے اور یہ سفک دماء کرتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ سابقہ اس سے پہلے، اس مخلوق سے پہلے جو ابھی بنائی جا رہی ہے، اس سے پہلے ایسی مخلوقات تھیں جو یہی کام کرتے تھے، جیسا کہ روایات میں اور اقوال کے اندر ہے کہ دو مخلوق ایسی تھیں جو مفسد بھی تھیں اور سفاک بھی تھیں۔ ایک اجنہ، جنات تھے، انسان سے پہلے زمین پہ لائے گئے تھے، اور انہوں نے زمین میں فساد بھی کیا اور صفاکی بھی کی زمین میں۔ اور دوسرے نسناس تھے، یعنی انسان جیسی مخلوق تھی، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق تھی، انسانی جسم کی طرح تھے اور انسانی حلیہ یا انسانی صفات رکھتے تھے، لیکن ہو بہو انسان کی طرح نہیں تھے،
کچھ فرق تھا، قرابت انسان سے ان کی مشابہت زیادہ تھی، وہ موجود تھے، اور وہ مفسد بھی تھے اور سفاک بھی تھے۔ اور ملائکہ چونکہ تدبیر زمین ملائکہ کے سپرد ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے جمہوری ملکوں میں انتخابات ہوتے ہیں، کہیں 4 سال کے لیے، کہیں 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے ایک حکومت منتخب ہوتی ہے، عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں، پارلیمان بنتی ہے، اور پھر اس کے اندر حکومت بنتی ہے، کابینہ بنتی ہے، وزیر اور وزراء بنتے ہیں، پھر وہ 5 سالہ دور حکومت گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس 5 سالہ دور میں اختیار ان وزراء کا ہوتا ہے، لیکن عملہ وہ جو آگے اجرائی کام کر رہے ہوتے ہیں، ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے، یہ سیاستدان نہیں ہوتے، بلکہ وہ افسر شاہی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بیوروکریسی ہے، یعنی وہ ملازمین مستقل جو بھرتی کیے جاتے ہیں دفتروں کے اندر، اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، وہ نہیں بدلتے، وہ انہی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی ان کے اوپر ان کا مافوق ہوتا ہے، کوئی ان کے اوپر ان کا مدیر ہوتا ہے، اس مدیر کے اوپر ان کا باقی صاحب اختیار ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے۔ یہ ماہر ہوتے ہیں تمام مملکت کے امور انجام دینے کے۔ مثلا جو محکمہ مال ہے، اس کے تمام ضوابط قوانین ان کو پتہ ہوتے ہیں، وزراء کو پتہ نہیں ہوتے۔ وزراء صرف دستورات دیتے ہیں، اس کو اجرا یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے الیکشن جیت کے انہوں نے 5 سال میں حکومت بنائی، پھر ان کا دورانیہ ختم ہو گیا، نئے انتخابات آئے ہیں، نئی جماعت جیت گئی ہے، ان کی جگہ پر دوسری جماعت حکمران بن گئی ہے۔ تو یہ بیوروکریٹ سارے اگر مل کے کہیں کہ یہ جو نئی جماعت آئی ہے یہ بھی فاسد ہوں گے، یہ بھی کرپٹ ہوں گے، یہ بھی بدعنوان ہوں گے، یہ بھی چور ہوں گے، یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، تو ایک سوال یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت بنی ہے، آپ کو کہاں سے معلوم کہ یہ وہی کام کریں گے؟ یہ وزراء بھی جو پچھلے کر گئے ہیں، تو یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ اصل تو ہم نہیں کرے، ہمارے ذریعے کروایا ہے انہوں نے، یہ جو کچھ بھی حکومت میں انہوں نے کھایا ہے پیا ہے وہ بیوروکریسی کے ذریعے کروایا، پولیس کے ذریعے کروایا ہے، کسٹم کے ذریعے کروایا ہے، محکمہ ٹیکس کے ذریعے سے کروایا ہے، باقی جو ان کے دفاتر ہیں انہی کے ذریعے سے یہ سارا کروایا ہے۔ وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں بھی ہے، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ راوی نے پوچھا کہ ملائکہ کو کہاں سے پتہ تھا کہ یہ انسان جو خلیفہ ہے یہ صف کے دماء کرے گا اور فساد؟ تو امام نے فرمایا کہ انہیں پہلی مخلوق کا تجربہ تھا، پہلے ایسے لوگ زمین پہ تھے جنہوں نے یہی کام کیا، لہٰذا ان کے ذہن میں موجود تھا کہ یہ بھی وہی کام کرے گا۔ ایک دوسرا بھی اس میں قول ہے ملائکہ کے اس علم کا یا اس وثوق کا، جس وثوق سے انہوں نے کہا یہ صف کے دماء کرے گا، جیسا کہ بعض دیگر آیات میں ہے۔ یہاں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، انسان کی خلقت کا ذکر نہیں ہے، لیکن باقی آیات میں انسان کی خلقت کا ذکر ہے، اور ملائکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر ہے کہ انسان کو اللہ انسان خلق کر رہا ہے مٹی سے، ایک جگہ پر ہے انسان اللہ بشر خلق کر رہا ہے مٹی سے۔ تو وہ بھی ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں مٹی سے زمین میں مخلوق پیدا کر رہا ہوں، بشر یا انسان کے نام سے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ مٹی سے بننا ہے، تو باقی تو دانش تھی ملائکہ کی کہ مٹی سے جب بنے گا تو اس کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی۔ یہ مادی جسمانی انسان جب یہ وجود میں آئے گا تو اس کے اندر خواہشات بھی ہوں گی، اس کے اندر اغراض بھی ہوں گی، اس کے اندر شہوات بھی ہوں گی، اس کے اندر غضب بھی ہوگا، جو مٹی سے بنے ہوئے زندہ موجود کے اندر ہو سکتی ہیں ممکنہ خصوصیات، وہ ساری ملائکہ کے علم میں تھیں۔ لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے وثوق سے کہا کہ یہ تو مفسد ہے اور یہ صف کے دماء کرے گا۔ ان دو بنیادوں پر انہوں نے اظہار کیا، اور دونوں طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ ملائکہ کو اس وجہ سے یہ علم تھا کہ یہ صف کے دماء کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جھٹلایا نہیں ہے
کہ غلط بیانی کرتے ہو اور یہ ایسا نہیں کرے گا، ابھی جو میں بنا رہا ہوں یہ نہ فساد کرے گا اور نہ سفاکیت دکھائے گا، بلکہ ایک طرح سے تائید کر دی کہ یہ خصوصیت اس میں ہوگی، یہ کر سکتا ہے یہ کام، فساد بھی اور سفک دماء بھی ہوگا اس کا۔ اور اللہ نے انہیں فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ تو آپ کو پتہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے بتا دیا، لیکن کچھ ایسے امور ہیں جو آپ کو نہیں پتہ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک دوسری چیز ہے، ایک دوسرا پہلو ہے جو آپ کو نہیں پتہ، وہ مجھے پتہ ہے۔ اور پھر اس دوسرے پہلو کو ملائکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، برملا کر دیا، تعلیم دے کر آدم کو اور اس کا اظہار کر کے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ملائکہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کی اور ہم تقدیس کرتے ہیں، اور یہ اپنی اہلیت اور اپنا استحقاق ثابت کرنا تھا۔ یہ جو معنی اس طرح کے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ زمین میں اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، ملائکہ کو اعتراض ہوا کہ جسے آپ بنا رہے ہیں یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اول تو یہ کہ آیت کے اندر تو ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، لفظ خلیفہ میں بھی یہ دلالت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جانشین ہے، یہ خلف میں آ رہا ہے۔ خلیفہ یعنی یہ کسی کے خلف میں آ رہا ہے، کسی کے بعد آ رہا ہے، یہ دلالت ہے اس کے اندر۔ اور اعتراض یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بھی آ رہا ہے یہ آپ کی خلافت کے قائل نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ کہ ملائکہ کو یہ وضاحت تھی یا یہ چیز مسلم تھی کہ یہ اللہ ہی کا خلیفہ بن رہا ہے، اور چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے لہٰذا انہوں نے اعتراض کر دیا۔ یہ خود قرآن کریم میں جو ملائکہ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، یہ اس کے بھی منافی ہے، اور یہ توجہ تھی علماء کی جنہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے، چونکہ اکثر علماء امامیہ کا یہی قول ہے کہ یہ خلافت الہیہ ہے، اور بعض اہل سنت کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ یہ خلافت الہیہ ہے۔ ساتھ جب یہ قول اختیار کیا ہے کہ خلیفہ سے مراد یعنی اللہ کا خلیفہ زمین میں، تو پھر ملائکہ نے جو اعتراض کیا، اور ادھر سے ملائکہ کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ جو کچھ اللہ ان کو حکم دیتا ہے یہ بجا لاتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ہٹ درمی نہیں کرتے۔ اب یہ بھی آیہ کریمہ موجود ہے، اور یہاں تو سیدھا اعتراض پایا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے بنانا، یعنی نعوذ باللہ یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے، ایک فسادی کو، ایک سفاک کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں، ملائکہ کو کہاں سے علم ہے؟ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ پر اعتراض ہے سیدھا، اور کیا ملائکہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں؟ ان کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ انسان تو کرتا ہے، اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کی معصیت بھی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، ہر کام کرتا ہے انسان۔ جنات کے بارے میں کہ وہ بھی انسان ہی کی طرح ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، بندگی بھی کرتے ہیں، معصیت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ملائکہ بھی آیا انسان کی طرح دونوں چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، معصیت بھی اللہ کی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور پھر اطاعت بھی کرتے ہیں۔ کیا ملائکہ بھی اس طرح سے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات ہے کہ نہ، ملائکہ یہ خصوصیت نہیں رکھتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے، جو بھی خصوصیت ہو، جس سنخ کے ملائکہ ہوں، جس شکل میں ملائکہ ہوں، ان سب کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصیت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ
امر رب کو ٹھکراتے نہیں ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے، اس پہ اعتراض نہیں کرتے، اس پہ سوال نہیں اٹھاتے، الجھتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ مسلم خصوصیت ہے ملائکہ کی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں ملائکہ کی یہ خصوصیات خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں جیسے ان کی خصوصیات ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، تقدیس کرتے ہیں اللہ کی، اور تابع فرمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مطیع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان میں یہ بھی خصوصیت ان کی ہے کہ یہ فرمان خدا ٹھکراتے نہیں ہیں اور معصیت قطعاً نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا، استکباریت نہیں کرتے۔ یا اسی سجدے کے حکم میں ملائکہ اور شیطان میں جو تقابل کیا گیا ہے، تو ملائکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امر خدا کو بجا لاتے ہیں۔ سورہ زخرف میں ہے کہ ملائکہ عباد الرحمن ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عباد الرحمن اناسا، یعنی لوگ ان کو عورتیں سمجھتے ہیں، فرشتے یا پریاں، لیکن یہ ہیں عباد الرحمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں یہ۔ اسی طرح سورہ مبارکہ تحریم میں آیا 6 میں ملائکہ کی یہ خصوصیت ذکر کی گئی ہے، سورہ تحریم آیا 6 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ امر کرتا ہے ملائکہ کو وہ معصیت نہیں کرتے، عصیان نہیں ہے ان کے اندر۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں امر کیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، فوراً اس پر اقدام کرتے ہیں۔ یہ 2 خصوصیات ملائکہ کی سورہ مبارکہ تحریم آیا 6 میں ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد آیات میں دیگر خصوصیات ہیں ان کی، کہ وہ عباد رحمان ہیں اور وہ خدا کی غفلت بھی نہیں برتتے، اور ان کے اندر وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے جو انسان یا جن میں ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں ہے کہ انہوں نے یہی ملائکہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں امر کیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، یہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا اللہ کا فرمان، بلکہ اعتراض اٹھا دیا کہ یہ تو فیصلہ ہی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ ایک مفسد کو، سفاک کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تقدیس و تسبیح کرنے والے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو زیادہ کھول کے بیان کیا ہے کہ متعدد، یعنی اس کو شاید 10 سے 15 شکوں میں تبدیل کیا ہے۔ یعنی اس طرح سے اگر ہم یہ معنی کریں اس آیت کا، تو پھر دوسری قرآن کی آیات جو ملائکہ کو تنزیہ کرتی ہیں، ان آیات کے ساتھ ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور 10 یا 15 اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ ملائکہ یہ چیز بری ہیں اس سے، لیکن اس اعتراض سے یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح متعدد ان کے اعتراضات ہیں۔ پھر اس کی توجیہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ملائکہ نے کہا ہے یہ معصیت شمار نہیں ہوتی، یہ اعتراض شمار نہیں ہوتا، یہ ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی نافرمانی نہیں ہے۔ پھر متعدد توجیہات کرتے ہیں۔ جب ایک بات سوال برانگیز یا شبہ ناک پیدا ہو جائے، پھر اس کو متعدد دلیلوں سے آپ اگر ٹھیک بھی کرنا چاہیں تو وہ خدشہ کھٹکا اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ جیسے دراڑ پڑ جاتی ہے جب کسی دیوار میں، عمارت میں، پھر اس کو بھرنے کے لیے اس دراڑ کو بہت کچھ لگے رہتے ہیں انسان، جتنی مدت تک یہ دراڑ عمارت میں ہے روزانہ ہی اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ پھر نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ دراڑ پھر اس بھرائی کو ظاہر کر دیتی ہے کہ یہاں ہے، کوئی خلل ہے یہاں پر۔ اس لیے شروع سے ہی ایسا مبنا قرآن کا اختیار کیا جائے کہ جس میں یہ خدشہ ہی پیدا نہ ہو، اور خود قرآن کے اندر تضاد نظر نہ آئے ہمیں، یہ نہ ہو کہ یہ آیت اس آیت کی نافی، وہ آیت اس آیت کی نافی،
اور پھر اس کو ہم کسی اور طرف بات کو لے جائیں ہم. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یہ سب جو مسائل ہیں یہ اس وقت پیش آتے ہیں کہ جب ہم آیت کے اندر یہ معنی کریں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفتاً یعنی خلیفتی، یہ معنی کریں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب بنا رہا ہوں. پھر یہ ساری چیزیں سوال بنتی ہیں کہ ملائکہ نے انسان کی خلافت پہ اعتراض کر دیا، اپنی خلافت کا استحقاق ذکر کیا. آیا یہ ملائکہ کی شان، ملائکہ کی شخصیت اور ملائکہ کے قرآن کے بارے میں اور ملائکہ کی تنزیہ کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ اور چونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں، وہ عصمت بھی ملائکہ کی قرآن میں ہے اور یہ اعتراض بھی قرآن میں ہے. اب اس دونوں کو پھر آپس میں جوڑنے کے لیے جو چارہ جوئی کی گئی ہے اس سے مزید آگے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہم قرآن ہی پر اکتفا کریں ہم، اور قرآن اگر ہمیں جو رہنمائی کرتا ہے اسی پر رہیں، پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. نہ یہ اعتراض بنتا ہے، نہ معصیت شمار ہوتی ہے، نہ اللہ کا فرمان ٹھکرایا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ ملائکہ کی شان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں نہیں اس بات پہ تنبیہ کی کہ یہ آپ نے میری نافرمانی کر دی، میرا فرمان ٹھکرا دیا ہے، اس آپ کو بجا لانا چاہیے تھا. جیسا کہ بعد میں سجدے کا جب کہا تو انہیں ذرا برابر کوئی مشکل پیش نہیں آئی. خوب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کریم جس حد تک ہمیں رہنمائی کر رہا ہے اگر ہم اسی پر رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، تو پھر تو قرآن میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل روانی کے ساتھ ساری داستان و سارا ماجرا آگے ہم آہنگ ہے. قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے، کوئی تضاد ٹکراؤ اس میں نظر نہیں آتا. قرآن نے یہاں فرمایا، کچھ صراحت تو نہیں کی گئی کس کا خلیفہ ہے، فرمایا خلف میں آ رہا ہے. خلیفہ اپنی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں کسی کے خلف میں ہوں، کسی کے بعد ہوں، کسی کے پیچھے آیا ہوں، کسی کے خلف سے آیا ہوں. خوب یہ جو خلف سے آیا ہے، ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہیں. خوب یہ دو خصوصیات آیا خلف میں رکاوٹ ہیں، یعنی پہلی ایک مخلوق ہے، اس کے بعد ایک اور مخلوق ہے. پہلی مخلوق بھی فسادی تھی، دوسری بھی فسادی ہے، اور یہ اس کے جگہ پر یہ آ رہے ہیں. تو کیا فسادی کی جگہ فسادی ایک اور آ گیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ مثلا ایک مخلوق پہلے تھی زمین میں خرابیاں کرتی تھی، ایک مخلوق اور آ رہی ہے، ملائکہ نے کہا یہ بھی خرابیاں کرے گی. اب اس میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو خرابیاں کرے گی یہ اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. وہ خلیفہ تو ہے، فقط ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابیاں کرنے والا ہے. اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اپنی معلومات کا اظہار ہے یا اپنی ایک دانست کا اظہار ہے کہ یہ پہلے والے جو تھے وہ بھی خرابیاں کر رہے تھے، یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی خرابیاں کرے گا. یہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو نہ بنائیں، اس کو نہ بنائیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی، اس کے اندر بھی تو یہی خصوصیات ہیں. مٹی سے بنا رہے ہیں، اس کو بھی انہی عناصر سے بنا رہے ہیں، اس کو بھی انہی خصوصیات والا بنا رہے ہیں. تو اس نے زمین میں آ کر یہ کام کرنا ہے. اب جب زمین میں آ کر اس نے یہ ساری بربادی کرنی ہے، اس کا بھی کچھ سوچ کے رکھیں رائے حال کہ یہ جو بنا رہے ہیں یہ. اور ساتھ ملائکہ نے کہہ بھی دیا نا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، اور آپ کو سب پتہ ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ خرابی کرے گا، تو اس کے لیے کوئی چارہ جوئی ہے آپ کے پاس، کوئی رائے حل نکالا ہے کہ جب یہ خرابیاں کرے گا تو پھر کیا کریں گے، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، یا اس کے زمین کو کیسے اس کے شر سے بچائیں گے، اس کو آپس میں ایک دوسرے کے شر سے کیسے بچائیں گے. تو اس کے لیے بھی کوئی تدبیر ہونی چاہیے. دوسرا حصہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جس سے یہ استظہار کیا گیا کہ یہ استحقاق اپنا بتا رہے ہیں ملائکہ کہ ہم خلافت الہیہ کے حقدار ہیں. چونکہ خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح و تقدیس. تو ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں. یہ تو تسبیح و تقدیس نہیں جانتا. یہ کیا جانتا ہے؟ یہ تفسید و
تسبیح جانتا ہے، یہ تو تسبیح نہیں جانتا، تو کیا خلیفہ تسبیح کے لیے جو خلیفہ آتا ہے تسبیح و تقدیس اس کا کام ہے؟ یعنی ملائکہ کے نزدیک خلیفہ کا معیار تسبیح و تقدیس ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے۔ تسبیح و تقدیس کا معنی کیا ہے؟ اور ملائکہ تسبیح و تقدیس کے متخصص ہیں، ماہر ہیں، مسلط ہیں اور ترک نہیں کرتے تسبیح و تقدیس۔ یہ تسبیح و تقدیس ہے کیا جو ملائکہ کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی کرو، یہ کام آپ بھی، دونوں کام آپ بھی کرو، تسبیح بھی کرو، تقدیس بھی کرو۔ چونکہ ملائکہ تو کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے، تم نے اپنے ارادے سے کرنا ہے انسانوں نے۔ خوب اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ